بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آج 27 نومبر 2021 میں اپنے پیارے اہل پاکستان کے باسیوں کی خدمت میں جاپان سے حمید تانیگوچی حاضر ہوں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں سب سے پہلے تو یہ اپنے ملک کے باسیوں کو اور اپنے وطن کے پیاروں کو یہ دعا دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ آباد رہیں، جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ میں آج آپ کی ایک لفظ پہ اوپر توجہ دلاؤں گا، ذرا سوچیے گا کہ اس الفاظ کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے اوپر کیا آپ ہم سب پورے اتر رہے ہیں؟ وہ لفظ توہین، کہ یہ توہین ہے کیا؟ اور ہم روز مرہ اپنے ان پیاروں کی، اپنے ان رہنماؤں کی ہم آئے گئے دن توہین خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی انجانے میں ان کا غلط نام لے بیٹھے تو ہم ان کی جان لینے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ہم خود ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب یہ شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ میں پاکستان کے جو نوٹ ہیں، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، میری ان کے اوپر تصویر نہیں ہے۔ اور وہ قائد اعظم صاحب کو روزانہ یہ کہتے ہوں گے اگر ان کی کبھی ملاقات ہو رہی ہو تو کہ دیکھو، جن کو تم نے پاکستان دیا، جن کی خاطر آپ نے اپنی بیماری کو خفیہ رکھا، جس قوم کے لیے آپ نے ہمیشہ اپنے دل سے ان کی آزادی خدا سے مانگی اور اس کے لیے کوشش کر کے ان کو آزاد ملک دیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے آگے کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کے آگے کوئی بات نہیں، اس کے اوپر اینڈ ہے، بلکہ اینڈ بھی نہیں، بلکہ اس کے آگے اور کون سے جہاں ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ کی رحمتیں ہیں۔ لیکن ہم لا الہ الا اللہ دینے والے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کس طرح کر رہے ہیں، اور آئے دن کر رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بزرگ اس میں بیٹھے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، اس میں علماء بیٹھے ہیں، اس میں آفیسر بیٹھے ہیں، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شریک ہو کر سب مل کر ایک بندہ توہین کرے تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ جب سب مل کر ہم توہین کرنا شروع کر دیں گے تو بتائیں کس کو سمجھائیں؟ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ خوشیاں منائیں، شادیوں میں جن کو مرضی ہے بلائیں، گلوکاروں کو بلائیں، جو آپ کا یہ ہمارا یہ خوشی کا منظر ہے، ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، اللہ ہمیں خوشیاں نصیب کرے۔ لیکن ہماری شادی کے اوپر جب ہماری شادی ہوتی ہے اور جب ہمارے ملک شادی کے اوپر ڈھول والے آتے ہیں، مجرے والے آتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنے دلہا میاں کی تو بڑی عزت کر رہے ہوتے ہیں، شادی میں آئے سب مہمانوں کی بڑی بڑی عزت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے پلکیں نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم توہین کر رہے ہوتے ہیں اس ہستی کی جس نے ہمیں پاکستان دیا۔ ہم نوٹوں کو جب کسی ڈانسر کے اوپر سے اور کوئی نعت پڑھنے والا ہو، کوئی آگے کوئی جو بھی شخصیت ہو، اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں، لیکن جس کے اوپر آپ نوٹ پھینک رہے ہیں اس نوٹ کے اوپر دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، اور وہ ہم روند رہے ہوتے ہیں پیروں میں، اور اس کے اوپر ہم ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم اپنے رزق کی، ایک طرف ہم پاکستانی کہتے ہیں ملک میں مہنگائی ہے، غربت ہے، چینی مہنگی ہے، پتی مہنگی ہے، دودھ نہیں مل رہا، بچوں کو کھانا نہیں مل رہا، اور آئے دن جو شادیوں کے اوپر یہ نوٹوں کی برساتیں کی جاتی ہیں، یہ کوئی باشعور قوم دیکھ کر پاگل سمجھے گی۔ ہماری سوچ کا لیول اتنا گر چکا ہے کہ ہم جنسی جو شیمیل اور گانا بجانے والے ہیں، ان کی ہم قدر کرنی چاہیے ہمیں، یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، یہ ایک آرٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی خاطر ہم اپنے محسن، اپنے پاکستان کے بانی ہیں پاکستان، جن کی خاطر ہم دن مناتے ہیں، چھٹیاں کر لیتے ہیں پاکستان کی، کہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کا ڈے ہے، پورے ملک کی ہڑتال ہو جاتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن ہم خود نوٹ اڑا کر انہی نوٹوں کو روند رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم رزق کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جیپنیز میں ہے نا،
یہ بچے جو ہیں یہاں بچے جو ٹیبل کے اوپر کچھ ایک چاول سفید چاول ابلے چاول کا ایک دانہ بھی گر جائے تو یہ اس کو یہ انگلی سے دبا کر اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس چاول کی ایک دانے کی بھی بے حرمتی کی تو تمہاری آنکھیں نبینی ہو جائیں گی۔ رزق کی قدر کرو تب رزق آتا ہے۔ ایک رزق کی ہم توہین کر رہے ہوتے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے ہمارے محسن حضرت محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو تصویر ہے اس کو ہم پاؤں میں روند رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے پاکستانی ہیں، ہم جس ہستی سے پیار کرتے ہیں، جس کی خاطر ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسی ہستی کی ہم تصویروں کو پاؤں میں روند رہے ہوتے ہیں۔ اور پاؤں میں روندا جانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کی توہین کر رہے ہیں۔ دنیا میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو جب جاپان میں جنگ ہو رہی تھی تو یہاں کی جو فوج تھی، جو یہاں کے جو تھے، انہوں نے عیسائیوں کے لیے حضرت مریم کی تصویر نیچے رکھی اور اس کے اوپر سے انہوں نے اس کو گزارا کہ یہ جو نہیں گزرتا تھا اس کی وہ گردن کاٹ دیتے تھے، اور جو گزر جاتا تھا یعنی کہ وہ توہین کرواتے تھے۔ کسی کو پاؤں میں کسی کی تصویر کو روندنا یہ توہین ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ آئے دن روز میں اس گناہ میں کبھی بھی شریک نہیں ہوا۔ میں جب بھی پاکستان میں کوئی شادی وغیرہ ہو تو جس کو میں نے کچھ دینا ہوتا ہے میں اس کو جا کر ہاتھ میں بسم اللہ کر کے دیتا ہوں کہ اللہ یہ تمہیں نصیب کرے، میرا دیا تمہارے اچھے کام آئے، تمہارے بچوں کے علاج کے لیے، تعلیم کے لیے کام آئے۔ لیکن یہ ہمارے بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے امیر لوگ لگتے ہیں، انہوں نے جھولیوں میں نوٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر سے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ وہی نوٹ عزت سے دے دیں، وہی نوٹ گلوکار کو عزت کے ساتھ دے دیں۔ سب کو پتہ ہے کہ آپ دے رہے ہیں۔ ایک اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین تو نہ کریں۔ یہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ہمارے بانی پاکستان کی بے حرمتی کریں؟ میں پاکستان کے جو ہیں ہمارے ادارے اور میں پاکستان کی قانون ساز سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا قانون بنائیں کہ یہ پیسے پھینکنے والی رسم ایسے ختم کریں۔ نہ یہ اسلام میں جائز ہے، نہ یہ با معاشرہ کسی عقل مند معاشرے کا یہ نظام ہے کہ آپ نوٹوں کو پھینک کر اپنے محسنوں کی توہین کریں۔ اللہ میرے ملک والوں کو تھوڑی سی عقل دے دے کہ ہمیں کم سے کم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو پاؤں کے نیچے تو روندیں۔ ان کو ہم رشوتوں تو استعمال کر رہے ہیں، ان کو ہر ہم گندے کام میں تو استعمال کر دیتے ہیں۔ جہاں قائد اعظم آ گیا وہاں سب کچھ ہو گیا، تو یہ تو ہماری کہاوت بن چکی ہے، جو کھاتا ہے وہ لگاتا ہے۔ یہ تو ہم ہر چیز کے عادی ہو چکے ہیں، مگر خدا رہا یہ قائد اعظم کی تصویر کو پاؤں میں مت روندیں، یہ میری اپیل ہے۔ وہ ہمارے بانی پاکستان ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ شکریہ۔